بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ کا ارادہ۔ کفار قریش کے ظلم و ستم کا پارہ حرارت جب بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی رہا اور حالت یہ ہو گئی کہ جانثاران اسلام برملا خدا کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ہجرت مصائب و شدائد سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے ساتھ عبادت الہی کرنے کی غرض سے تھی، اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ابھی برق الغماد جو مکہ سے یمن کی جانب 5 دن کی مسافت پر ہے، وہاں پہنچے ہی تھے کہ ابن الدغنہ سے جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، تو اب چاہتا ہوں کہ سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ بولا، تمہارے جیسے شخص کو کیسے شہر بدر کیا جا سکتا ہے؟ تم غریبوں کی مالی امداد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، اپاہجوں کا سہارا ہو اور حق کی طرف سے حوادث کا مقابلہ کرتے ہو۔ چلو میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، وہاں تم خدا کی عبادت کرنا۔ چنانچہ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف سنے اوپر بیان کیے ہیں انہی کا حوالہ دے کر کہا کہ کیا غضب ہے، تم ایسے شخص کو شہر میں رہنے نہیں دیتے۔ قریش نے کہا کہ اگر وہ چھپ کر عبادت کریں تو ہم ان سے تعرض نہیں کریں گے، وہ یہاں رہیں، تم نے جو ان کو پناہ دی ہے وہ ہمیں اس شرط پر منظور ہے۔ اس عہد کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تک تو پوشیدہ طور پر ہی عبادت کرتے رہے، لیکن آخر نہ رہا گیا، اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، یہاں نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور روتے تھے۔ ایک تو کلام الہی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد آفریں اور اثر انگیز آواز جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قریش کی عورتیں اور نوجوان ارد گرد جمع ہو جاتے اور اثر پذیر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی کہ ابوبکر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ اگر ان کو تمہاری پناہ میں رہنا ہے تو معاہدے کے مطابق عبادت اور تلاوت چھپ کر کریں، اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوں تو ہماری پناہ سے دستکش ہو جائیں۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر سے یہی بات کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، مجھ کو تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں، اب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دور پیروان اسلام کے لیے نہایت پرآشوب اور حد درجہ صبر آزما تھا۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں کو اس قدر شدید تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں کہ آج اس کے تصور سے بھی جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، لیکن اسلام وہ نشہ نہیں تھا جس کو جسمانی تکلیفوں کی ترشی
اتار سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تو چنداں فکر نہیں تھی، اس بات کا البتہ برابر دھیان رکھتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں تقریر کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ آپ پر پڑے اور اس قدر گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا، کم بختو، کیا تم صرف اس لیے ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کر دو گے کہ یہ ایک خدا کا نام لیتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط ادھر آ نکلا۔ اس نے اپنی چادر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال کر اس کو اس طرح بل دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، عقبہ کو کاندھوں کے بل دھکا دے کر وہاں سے ہٹایا اور بولے، ارے ظالمو، کیا تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ مسند بازار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا، کوئی آپ کو پکڑ کر کھینچتا، کوئی دھکا دیتا اور سب یہ کہتے جاتے کہ تو وہی ہے جس نے سب خداؤں کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ ہم میں سے کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے قریش میں سے کسی کو مارا نہیں، کسی کو دھکا دیا، کسی کو پیچھے ہٹایا۔ یہ سب کچھ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، بدبختو، کیا تم ان کو قتل کر دو گے جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ اسی حالت میں لوگوں سے پوچھا، اچھا بتاؤ، آل عمران کا مومن اچھا تھا یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم مجھ کو جواب نہیں دو گے؟ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بخدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لمحہ آل عمران کے مومن جیسے شخص کے ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ شخص ایمان پوشیدہ رکھتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔